اور آج ہماری آخری نشست ہے روزوں کی، رمضان کی، اور ان اے سینس یہ علم کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا جو ادارہ ہے جس سے آپ دونوں اس کے ساتھ منسلک ہیں، کسی ایز ٹیچرز اینڈ ایز فرینڈز اینڈ ایز گائیڈس اینڈ ویل وشرز، جس کے لیے ہم بہت ہی زیادہ ممنون ہیں کہ اسی پرسوٹ کے لیے یہ ادارہ بنا ہے کہ حقیقی علم کیا ہے، اور وہی اور اسپیشلی جو آخری بات میں کہنا چاہوں گا، صرف علم ان دا ایبسٹریکٹ نہیں ہے، بٹ ان آور لائفز ٹوڈے کانکریٹلی لیونگ ان دس ایج اینڈ ان دیز ٹائمس. مطلب ہے ہم نے ایسے لوگوں کو ہی سامنے رکھ کے، جیسے ہم خود ہیں، آئی ایم این آرکیٹیکٹ اینڈ موسٹ آف دا audience at Hastuni is of professionals and یا academically minded young people بھی ہیں، جو thinking young people بھی ہیں، doctors بھی ہیں، lawyers بھی ہیں، people who are involved in contemporary life. اور اس میں ہم نے محسوس ہوا کہ بہت زیادہ کمی ہے جو philosophical کہہ لیں، جو Islamic point of view ہے of things at a deeper philosophical level، اس کی بھی کمی ہے. اور دوسرا وی آر آلسو ناٹ اویئر آف our own history in the intellectual heritage بھی ہم اس سے بھی کٹ آف ہے پچھلے 100-150 سال سے. سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ، اس کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کا جو ڈسپروپورشنیٹ اس کا حصہ ہے اس ملک کے ڈائریکشن وغیرہ کے حوالے سے. اینڈ ایون ایز پرسنلی ہم سب کو یہ مسائل درپیش رہتے ہیں کہ ایک ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یونیورسٹی کالج میں، اور ایک جو ہمارا ویلیو سسٹم ہے اور جو ورلڈ ویو ہے جو دین اور سے آتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ فلسفے سے آتا ہے، ان دونوں کا کوئی ملاپ ہوتا نظر نہیں آ رہا کنٹمپریری انٹلیکچوئل کلائمیٹ میں. تو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ نشست برپا کی ہے. تو وداؤٹ فردر اڈیو، عزیر صاحب کی اجازت سے میں مولانا جہانگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے اس سے ہمیں تھوڑا آگاہ کرے. One always needs to know where one is coming from before being able to decide where to go. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلمات. قال تعالی وعلم آدم اسماء کلها. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی ممنون ہوں بہت زیادہ کہ ہمیشہ بھائی تیمور جو ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے بھی شامل کر لیتے ہیں. ان کے تو جو اعلیٰ نسل کے ریس کے گھوڑے ہیں، تو اس میں بیچ میں ایک میرا نام ہوتا ہے جی، وہ لکھا آتا تھا نا، وہ آلسو رین، تو وہ میرا بھی نام آلسو رین میں آ جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور سید صاحب کے ساتھ وہی بھی ایک پینل پہ بیٹھنا ایک اعزاز کی ہی بات ہے میرے لیے. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 ہے، 31 ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو سکھائے نام ساری چیزوں کے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو تخلیق آدم سے بات چلی ہے، اور اس میں آدم کے اندر جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر تھا باقی مخلوق ایٹ دیٹ ٹائم سے، کہ فرشتوں نے جب سوال کیا کہ آپ ایسی شے بنانے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یعنی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں، تو یہ جو آپ بنا رہے ہیں اس نے خون بھی بہانا ہے، اس نے جڑالو سا بھی ہونا ہے، اس کی کوئی میک اپ اس طرح کا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. پھر فرمایا کہ ہم نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، اور پھر ان ناموں کے ذریعے سے فرشتوں پر، یعنی کہ اس کی کہہ لیں کہ پائس ترین یا پاکیزہ ترین مخلوق سے بھی اس کی برتری ثابت کی، اور کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو.
اس کی جو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آدم کی جو ایکسلنس یا ایگزالٹڈ اسٹیٹس اوور ادرز ہے اس کی بنیاد اس کا علم ہونا. اچھا، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس میں کیا اسماء سکھائے گئے ہیں؟ اس میں ان کو کیا آسمانی عقیدہ سکھایا گیا کہ اللہ ایک ہے؟ اس کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ سامنے دیکھ رہے اللہ میاں کو. ٹھیک ہے جی. اس وقت احکام شریعت سود کی حرمت تو نہیں سکھائی گئی ہوگی نا، جو ہو بھی سکتا ہے کہ بتا دی گئی ہو بھی سکتا ہے کہ بتا دی گئی ہو بھی سکتا ہے کہ بتایا ہو، بہت سے مسائل بتا دی ہوں شریعت کے، لیکن ابھی وہ لاگو ہوئی نہیں تھی، وہ تو شروع ہونی تھی بعد میں. تو فقہا مقدمین جو ہیں اور مفسرین مقدمین جو ہیں، یعنی کہ جو کلاسیکل کومنٹیٹرز ہیں قرآن مجید کے اوپر تفسیر کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کو سارے علوم سکھا دیے گئے تھے. آدم کو تمام علوم سکھا دیے گئے تھے، اور اس کو بخاری شریف نہیں سکھائی گئی تھی، بلکہ ان کو سائنسز، ان کو یہ ساری کی ساری نالج جو تھی جس کی ضرورت اس کو پڑھنے والی تھی. ایونچولی تو جانا تو زمین پہ تھا نا، اوریجنل آئیڈیا یہی تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو whatever he would require, it was given to him. بلکہ یہاں پر میں تھوڑا سا اپنے 2 cents ڈالوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا صرف 2% آف برین یوز کرتا ہے، کہ 3% یوز کرتا ہے، شاید یہ باقی وہ 98% ہے جو ہم بھولے ہوئے ہیں، وہ اسماء کو اللہ نے سکھائے تھے. بٹ دس از جسٹ پرسنل تھنگ. البتہ علم اللہ تعالیٰ کی عنایت سے شروع اس کی تخلیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے. As soon as he is created, and it includes all things. So before we move on to Sayyid Saab's philosophical further explanation of this, میں یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ جب بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے ہی علوم اللہ کے علوم ہیں، وہ سارے ہی نالج اسلامک نالج ہے. چھوٹی سی مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ لاز آف فزکس جو ہیں، مثلا گریوٹی ہے، جب آئزیک نیوٹن نے گریوٹی انوینٹ نہیں کی تھی، اس نے ڈسکور کیا تھا بائی آبزرویشن کہ ایسے ہوتا ہے اور اس اسپیڈ سے نیچے آتی ہے. دیٹس آل ہی ڈڈ. ہی ڈڈ ناٹ انوینٹ گریوٹی. تو انسان آبزرو کر کے جو کرتا ہے کام، سائنسز کے جو لاز ہیں دے آر آلریڈی ان پلیس. میتھمیٹکس کے لاز آر آلریڈی ان پلیس. سوسائٹی کے لاز بھی جو نیچرل لاز آف نیچر ہیں دے آر آلریڈی ان پلیس. Humans just manage to discover, to observe and to find out. So when we talk about knowledge from the point of view, I probably representing the community I look like, تو اس لیے میں اس کی طرف سے کہتا ہوں کہ سارے ہی علوم اسلامی علوم ہم سمجھتے ہیں، کسی ایک 4 چیزوں کو صرف محدود نہیں کیا جا سکتا. جناب سید صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. 15 منٹ کے اندر میں نے تھیوری آف نالج ایکسپلین کرنی ہے، سو ہیلپ می گاڈ لٹرلی. سو جلدی میں کنسائز کرتا ہوں. تھیوری آف نالج کس کو کہتے ہیں؟ ایک ویسٹرن پوائنٹ آف ویو ہے تھیوری آف نالج کا، جس میں ہم نیچر آف نالج، جسٹیفیکیشن اینڈ ریشنالٹی آف کانسیپٹس، اس کے 4 ایریاز ہیں بیسیکلی جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے تھیوری آف نالج میں. بیسیکلی اٹس دا نیچر آف دا نالج، دا اسکیپٹسزم، دا سورسز اینڈ اسکوپ آف نالج اینڈ کرائٹیریا جو ہے فار دا جسٹیفیکیشن آف دا نالج. تو اس کو آسان لفظوں میں اگر لیمن ٹرمز میں کہیں تو what does it mean when I say that I know? How do I know that I know? This is what theory of knowledge is. یہ theory of knowledge کا مین جو سارا مطلب بحث ہے وہ اسی کے اوپر ہے. میں تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا. آج سے 800 سال پرانی لکھی جانے والی کتاب ہمارے ایک حنفی مجتہد گزرے ہیں
جورسٹ ہیں ہمارے, ان کی ایک, اور جس نے اسلام میں بات کرنی ہے اس کے لیے اس سے بہتر کتاب میری نظروں سے نہیں گزری. تو I would recommend that everybody should go through that book. صرف 13 چیپٹر ہیں اس کے. اور ایک علم کس کو کہتے ہیں, اسلام میں کون سا علم لینا جائز ہے, کون سا ناجائز ہے, طالب علم کا کیا مینٹل میک اپ ہونا چاہیے. آواز آ رہی ہے؟ وہ کٹ گیا تھا جب آپ نے نام بولا نا, یہ سارا کچھ ڈسکس کیا ہے زرنوجی نے. دوبارہ تو نہیں انٹر کرنا پڑے گا مجھے؟ بات یہ ہے کہ بہت اہم قسم کی گفتگو ہے, اور میں آئیڈیلی اگر آپ کے پاس یہ ٹائم آ گیا تو کاغذ پینسل لے لیجیے تاکہ سید صاحب کی باتیں نوٹ بھی کی جا سکے. جی جی آگے سید صاحب آ گئے. جی تو سوری, وہ کال آ گئی تھی, میں ڈو ناٹ ڈسٹرب لگانا بھول گیا تھا, میں نے لگا دیا. تو یہ جو کتاب ہے تعلیم المتعلم الزرنوجی کی, is a must study for anyone who wants to explore the theory of knowledge of Islam. اور انہوں نے بیسیکلی علم کی دو کیٹیگریز کی ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں فرض کفایہ اور ایک کو کہتے ہیں فرض عین, کہ ایک وہ علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے بحیثیت انڈیویجول حاصل کرنا لازم ہے, جس میں علم عقائد ہے, جس میں علم فقہ ہے, اس لحاظ تک کہ وہ اپنے اعمال جو ہے ان کو سر انجام دے لے. اور دیر از اے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہی میکس کہ ایک وہ علم جس کے ذریعے وہ کوئی ایسی اسکل ڈیولپ کرے کہ وہ اپنے معاشرے کا ایک پروڈکٹیو ممبر بنے. تو یہ فرض عین علم کے حوالے سے جو آپ کے زرنوجی ہمیں بتا رہے ہیں, یہ مسلمان کے اوپر, یعنی یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ فرض ہے. اور پھر وہ سوسائٹی کے اوپر ایک بوجھ لاتے ہیں فرض کفایہ کا, کہ سوسائٹی کو گیرنگ ایسی کرنا چاہیے کہ ایک مسلم معاشرے کے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اور اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے جو علوم ریکوائرڈ ہیں ایوالو ہونے کے لیے, وہ پورے معاشرے کے اوپر چند ایک لوگ, جس طرح جس میں انہوں نے علم طب کا ذکر کیا ہے یا علم طبیعات کا ذکر کیا ہے, فزکس کا یا میڈیکل سائنس کا, کہ یہ آپ کے فرض کفایہ میں سے ہے. مطلب اگر سوسائٹی میں کوئی بھی یہ علم نہیں پڑھے گا تو پوری سوسائٹی کو گناہ ہوگا. تو بیسیکلی جو کتاب کا انہوں نے مین ڈویژن کی ہے علم کے حوالے سے ان دو چیزوں پر کی ہے. پھر وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے, تعلیم جو ہے, وہ اسلامی معاشرے کے اٹ سٹس ایٹ اٹس کور, اور اس کی وہ کہتے ہیں کہ اس کے علم کے دو آبجیکٹیوز ہیں, ٹو ٹرانسفارم سول اینڈ ٹو ٹرانسفارم مائنڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ جن کو اسلامک علوم ہم کہتے ہیں, ان میں ریشنل علوم بھی شامل ہیں, اور ان کو جن کو عرف عام میں ہم دینی علوم کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. یعنی یہ دونوں جو ہیں, یہ انڈیویجول سطح پر اور سوسائٹی کی سطح پر, یہ دونوں پڑھنے ہمارے لیے لازمی ہیں. اور جب آپ بات کرتے ہیں الزرنوجی کی, تو ان کے اساتذہ میں کاشانی اور فرغانی جیسے لوگ ہیں. So you can well imagine کہ کتنی رچ ہیریٹیج سے یہ بندہ آ رہا ہے. اس لیے آج تک مدرسے میں ابھی بھی اسی کتاب کو سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے تعلیم کا. This is still the standard. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کا انسائکلوپیڈیا ہے فلسافیکل اسلام کا. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو مقصد ہے علم کا وہ یہ ہے کہ it should be able to produce men of wisdom who are productive and have high ethical standards. یہ تین چیزیں زرنوجی نے, مطلب انہی تین چیزوں کے اوپر پوری کتاب ہیر پھیر کے وہ یہیں پر آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان ایسنس دا اسلامک تھیوری آف نالج جو ہے, اٹ از ویری توحیدی. بڑا خوبصورت لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ پورا جو علمی سٹرکچر ہے اسلام کا, وہ جس پیوٹ کے اوپر مطلب جس کا جو محور ہے اس کا وہ توحید ہے. اور وہی آیت جو پڑھی تھی شیخ جہانگیر نے, ایگزیکٹلی وہی آیت میں نے پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لنک ڈیولپ کیا ہے علم کے حصول اور علم اور انسان اور خدا کا جو تعلق ہے باہمی ربط, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. صوفیاء کے نزدیک یہ اسماء حسنہ کا علم ہے, اللہ کے اسماء کا, اور مفسرین بعض کے نزدیک یہ دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا علم ہے. تو اب اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور پھر ہم نے وہ چیزیں جب پیش کی ملائکہ کے سامنے, فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. اب دس از کائنڈ آف اے ٹونٹ, کہ کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم علم دو ان چیزوں کا, کہتا ہے انبئونی, مجھے صرف خبر دو. ان سے صرف خبر طلب کی ہے,
اور ادھر علم دیا گیا آدم کو. علم تفصیل ہے اور جو خبر ہے وہ مجمل ہوتی ہے. اٹس آلویز اے سمری. تو وہ ان کنتم صادقین, سچے ہو تو بولو قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا علم تو نے دیا ہے. یعنی فرشتوں کی زبان سے اللہ نے یہ بتا دیا کہ علم وہی ہے جو میں دیتا ہوں. So there is now this linkage of علم with God, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم دینے والی ہستی ہے. اور پھر اللہ نے بار بار مشت علم دینے کو, جس کو ہم کشف کہتے ہیں صوفیاء کی زبان میں, بار بار قرآن میں دہرایا. فوجد عبدا من عبادنا آتینا من عندنا من لدنا علما, کہ ہم نے خضر کو اپنے لدن سے اپنے خود علم دیا. اور یہاں پہ تعلیم کا ذکر نہیں ہے, باب تفعیل نہیں ہے, یہاں پہ علامہ ہے ایک دم. اور پھر اسی طرح ہی حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس, ہم نے اس کو زرع کے بنانے کا علم دیا, ہم نے دیا. اور پھر ایک جگہ پروفیسی اور علم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے. پھر ہمیں بحیثیت پروجنی, مطلب بحیثیت آل آدم کیا فرمایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یعنی پہلے کہا کہ آدم کو ہم نے فضیلت فرشتوں پر اس لیے دی کہ وہ علم میں ان سے بڑا تھا. اب کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اسی آدم کے بیٹوں کو بھی ہم نے تکریم دی ہے. اب یہاں پر بڑا ایک دلچسپ بحث ہے, تو لمبی, لیکن میں تھوڑی سی سمجھا دوں کہ یہ آدم کی اولاد پر یہ نص سری ہے قرآن کی. نص کہتے ہیں کھولنے کو, اور اصولیوں کا قاعدہ ہے کہ جب حکم وصف پر مرتب ہوتا ہے تو وہ علت حکم ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح میں کہوں کہ پہلوان نے مکہ مارا اور آدمی گرا اور مر گیا, تو اب پہلوان کا کوئی نام تو ہوگا, لیکن میں نے وہ نام نہیں لیا, میں نے وصف کا ذکر کیا کہ یعنی اس مکے کے زور میں پہلوانی کی جو ٹریننگ ہے اس کو, پہلوانی جو ہے وہ علت حکم ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا رم نہ بن, ہم نے یہ جو تکریم دی ہے آدم کے بیٹوں کو, یعنی یہ اسی علم کی ٹرانسفرنس یہاں پر کی جا رہی ہے. وصف کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہاں پر بنوت جو ہے, بنی ہونا, اولاد ہونا, یہ وصف ہے آدم کی تمام اولاد کا. تو اسی وصف کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کے ساتھ علم کو کنیکٹ کیا اور پھر ہماری تکریم کو اس وصف کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اب یہ اصولیوں کا اسم صفت ہے, یہ عام گرام ناویوں والا اسم صفت نہیں ہے, یہ وہ ہے جو غیر ذات پر دلالت کرتا ہے. اور حضور کا اگر آپ پروفیٹک اگر ٹریڈیشن دیکھیں گے, من خرج فی طالب العلم کان فی سبیل اللہ, جو علم کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. من سلک طریقا یلتسم فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جو علم حاصل کرنے کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم جو ہے فرض کر دیا گیا ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے قبر کی گود تک تم نے ہر وقت علم کا تلاش کرنا ہے. اور ذرائع علم کیا ہیں؟ دو ذرائع علم قرآن بیان کرتا ہے, ایک کو انفس کہتے ہیں اور ایک کو آفاق کہتے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, یعنی ہم نے اپنی آیتیں تمہارے نفسوں میں, اس کو علم انفسی کہتے ہیں, اور آفاق میں, اس کو علم آفاق کہتے ہیں. اللہ کی آیت جو بھی نازل ہو رہی ہے اس کے ہمیشہ دو مینیفیسٹیشنز ہوں گی, ایک میرے اندر جو پرسنلائزڈ مینیفیسٹیشن ہوگی, اور ایک وہ مینیفیسٹیشن ہوگی جو میرے نفس سے باہر آفاق میں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ آدم کو جو علم دیا تھا وہ وعدہ صرف آدم کے لیے نہیں ہے, وہ ہمارے لیے بھی ہے, قیامت تک رہے گا. خود قرآن میں فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم, میرا تقوی اختیار کرو, میری گاڈ کانشسنس اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تمہیں علم میں خدا خود دوں گا. دس از ریئلی انٹرسٹنگ. اس لیے صوفیاء جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو علم قرار دیتے ہیں. شمس تبریز کا ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ عارف کلام دیگر است و عارف متکلم دیگر. کلام کو جاننے والا اور ہے, خود اس متکلم کو جاننے والا اور ہے. اور جو اسلامی روایت ہے تھیوری آف نالج میں علم کی 3 قسمیں ہیں جو حضور کی حدیث مبارکہ سے ہم نے نکالی ہیں. ایک ہے جو ہم علم نافع کہتے ہیں, ایک وہ ہے جو علم مضر ہے, اور تیسرا وہ ہے جس علم کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. حضور نے اس علم سے پناہ مانگی ہے. دعا ہے حضور کی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع,
اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ایسے علم کی جو نفع نہ دے. اور اس کی بڑی معروف ایک حدیث ہے کہ حضور ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور صحابہ کا ارد گرد ہجوم تھا. صحابہ ایک بندے کو دیکھ رہے تھے, ایک بندہ اشعار پڑھ رہا تھا. تو آپ نے جب دیکھا تو صحابہ کو اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ حضور پیچھے آ گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ما ھذا. اب یہ بڑا عجیب لفظ ہے. ابھی استاد بیٹھے ہیں, شیخ جہانگیر عربی کے ماہر آدمی ہیں, من ھذا ہونا چاہیے تھا. اتنے فصیح اور اتنے بلیغ پیغمبر سے ما ھذا کہنا یہ کیا ہے؟ مطلب ماں جو ہے وہ بے عقل کے لیے یا مطلب غیر روح کے لیے استعمال ہوگا. آپ نے فرمایا ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا العلامہ, یہ بہت بڑا علامہ ہے. اب حضور نے کہا من علامہ, علامہ کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس کو جتنے بھی نسب ہیں عربوں کے وہ بھی یاد ہیں, اور جتنی بھی زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے یہ اس کا بھی حافظ ہے, اور اب ہمیں یہ وہ اشعار سنا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. تو اس پر آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ذاک علم لا یضر من جہل ولا ينفع من علم. یہ کیا عجیب و غریب علم ہے کہ جس کو مل جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جس سے چھوٹ جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو ایسے لا حاصل علم کو تھیوری آف اسلامک نالج سے باہر رکھنا پڑے گا. ایک وہ جو نقصان دے, اور دوسرا وہ جس کا حاصل وصول کوئی نہ ہو. اب اگر آپ دیکھیں تو صوفیان کی بڑی خوبصورت ایک حدیث مبارکہ ہے جو صوفیاء کی کتابوں میں بکثرت ہمیں ملتی ہے, کہ آپ نے فرمایا کہ الشریعت اقوالی والطریقۃ افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت اسراری. تو یہ پوری تھیوری آف نالج ہے. یعنی مصطفیٰ کے اقوال, مصطفیٰ کے افعال, مصطفیٰ کے احوال اور مصطفیٰ کے اسرار, یہ 4 چیپٹر کھولیں گے. جس نے یہ سمجھ لیا, کیونکہ حضور کا جو بعثت کے اللہ تعالیٰ نے 4 رول حضور کو دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی آیات کی تلاوت کرنا, کتاب لوگوں کا تزکیہ کرنا, علم دینا اور حکمت دینا. علم اور حکمت دونوں میں فرق ہے. علم کا لفظ جو ہے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو علم ہمیشہ عام ہوتا ہے, حکمت خاص ہوتی ہے. یعنی لفظ علم بول کر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں وہ اس کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور جب ہم حکمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اٹس اے ٹائٹ سرکل, کیونکہ علم میں تصور اور تصدیق دونوں آتی ہے. علم میں باطل اور حق دونوں آ سکتا ہے. جو حکمت ہے وہ صرف تصدیقات ہی تصدیقات ہیں, اس میں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے. اس لیے تمام علوم کو اگر تحلیل کریں انسان کی جو گرہ میں پائے جاتے ہیں تو 2 قسمیں نکلتی ہیں. ایک قسم ہے جس کو ہم کلی اور جزئی کہتے ہیں, اور دوسری ہے جس کو حضوری اور حصولی کہتے ہیں. حصولی وہ علم ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں, تعلیم انہی علوم کے لیے ہوتی ہے. مثلا بچہ ہے تو انگلیوں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 اس نے گنتے حصولی علم آہستہ آہستہ اس کو آ گیا. جو آپ کا حضوری علم ہے وہ یک لخت آتا ہے. جو تھیوری آف نالج ہے اسلام کی, اس میں اللہ تعالیٰ جب ایک عام بچے کو بھی پیدا کرتا ہے تو فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, بالکل جاہل تھے. اور کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا لیکن ذرائع علم, ایک سوچنے والا دماغ, ایک سننے والے کان, ایک دیکھنے والی آنکھیں, یعنی جو 3 پرائمری میرے سورسز آف نالج ہیں, اللہ کہتا ہے یہ دے کر بھیجے ہیں. تمہیں بے علم پیدا کیا ہے لیکن بے علم رہنا تم پر چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ سورسز تو تمہیں دے دیے گئے ہیں. اب اس کے اوپر بہت سی چیزیں ہیں. ایک صوفیاء کی دعا میں, اب کیونکہ میرے وہ 15 منٹ غائب ہو گئے, تو صوفیاء کی ایک دعا ہے کہ وہ صوفیاء کہتے ہیں, وہ میں پیش کرتا ہوں. یہاں پہ کہتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا واتبعوہ والباطل باطلا واجتنبہ. یہاں پر تھیوری آف نالج سمجھ آتی ہے اسلام کی کہ اے اللہ مجھے حق دکھا تاکہ میں اس کے پیچھے چلوں, اور باطل دکھا تاکہ اس سے بچوں. اسلام میں تھیوری آف نالج میں جو ویسٹ سے فرق ہے مین وہ یہ ہے کہ اسلام کی تھیوری آف نالج میں علم اور عمل میں 2 ہی نہیں ہے, بلکہ حکماء کہتے ہیں کہ جس علم پر تیرا عمل نہیں وہ علم تیرا ہے ہی نہیں.
تو تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی جب ایک چیز آپ جب مظہر بنیں گے ایک علم کا تو تب آپ عالم کہلائیں گے. خالی تھیوری جان لینے سے اگر وہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں بنی تو آپ کبھی بھی عالم نہیں ہوں گے. اسی لیے مجھے یاد آیا, ایک دم ذہن میں آ گیا کہ کیا خوبصورت اشعار ہمارے حضرت شیخ سعدی کا یاد آیا. فرماتے ہیں سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او علم کے راہ با حق نہ نمایت جہالت است. جو علم حق نہیں دکھاتا وہ ماں سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلامک تھیوری آف نالج میں علم ارد گرد کے ماحول کا بھی ہوگا, اپنے نفس کا بھی ہوگا اور اپنے خدا کا بھی ہوگا. توحید ہمیشہ اس کا مرجع رہے گی. اور دوسرا پریکٹس میں اور تھیوری میں قطعاً کوئی دوئی کریٹ نہیں ہو سکتی. اب جہانگیر بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اظہار کریں خیالات کا. جی سید صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ میرا تو خیال ہے کہ ان کی گفتگو کے بعد تقریباً کچھ 1.5-2 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ہضم بھی کر لیں. انہوں نے اتنی ہائی کنسنٹریشن ڈوز دے دی ہے مجھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اتنے کم ٹائم 15 منٹ میں کیا کروں, بڑا بہت زبردست ہے. مطلب میں تو بہت اچھا لگا مجھے. ہمارے جو اگلا گفتگو کا حصہ تھا جو میرے ذمہ میں لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہسٹورک اوور ویو آف پرسوٹ آف نالج ان مسلم سویلائزیشن, کہ اسلامی تہذیب کے اندر تاریخی اعتبار سے حصول علم جو تھا وہ کیسے ہوتا تھا. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کی اپنی حیات مبارکہ کے اندر جو سوسائٹی ہے عربوں کی, وہ بڑی بنیادی اور رسٹک سوسائٹی ہے جس کے اندر لٹریچر جو ہے وہ سارا اورل ہے اور حکمت جو ہے وہ ساری ٹریڈیشنل ہے, اور طب جو ہے وہ لمیٹڈ ہے کچھ علاقوں میں, کچھ ایریاز میں, کیونکہ سائنسی ترقی اس ایریا کے اندر اس زمانے کے اندر صرف 2 چیزوں میں ہوتی ہے. ایک وہ طب اور حکمت کے اندر, اور دوسرا جنگ اور وارفیئر کے اندر. تو یہ جنگ وارفیئر کے اندر بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہے لوگوں کے اندر, لیکن طب ان میں ہے, اور ٹریڈیشن ہے, لٹریچر بہت زبردست ہے, بڑی ادبی تاریخ ہے عربوں کی, اور ان کی ضروریات اور جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ جو پرسوٹ آف نالج ہوتی ہے اس کا تعلق آپ کے سوشل اکنامک جو سینیریو کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک کسان کی جو ایگریکلچر سوسائٹی ہوگی اس کا جو پرسوٹ آف نالج ہوگا وہ بالکل اور انداز سے اور رویوں سے ہوگا, اور ایک جو آج اربن سوسائٹی ہوگی اس میں حصول علم یا حصول انفارمیشن بالکل اور ہوگا. اس لیے آپ کے زمانے میں جو لوگوں کی ضروریات دنیا میں ہوتی تھی وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ کسی کو زراعت آتی ہوگی, کسی خالی کو جنگ کرنی آتی ہوگی, لوگوں کو اپنے گھر کے معاملات, اپنے ضروریات, کوئی سلائی کڑھائی گھروں میں لوگ خود کرتے تھے, اور پاکستان میں بھی لوگ بھی 100 سال پہلے خود ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے. لیکن اس لیے سارا جو فوکس تھا اس وقت وہ دینی علوم پہ, عقیدے کے اوپر, قرآن مجید اور اس کے اندر اس کی تہوں میں جانا, اس کی معنی اور مفاہیم کے اندر ہوتے کھانا, یہی تصوف صحابہ تھا, یہی اس دور کی ضرورت تھی. جب یہ سوسائٹی پھیلتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سوشل اکنامک اسٹرکچر بدلنا شروع ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ یوں اس کو جھٹکی سی طریقے سے کہ جی ہمیں پیسے آ جاتے ہیں نا بندے کے پاس, تو پھر اس کی اور ضروریات اور خواہشات بڑھ جاتی ہیں. سیاسی طاقت آتی ہے, پولیٹیکل مائٹ آتی ہے, پھر دوسرے یہ کلچرل اور نیشنل ڈائیورسٹی آتی ہے, ریشل ڈائیورسٹی آ جاتی ہے, اور قومیں آ کے شامل ہو جاتی ہیں. سوسائٹی کا اپنا اسٹرکچر, اس کی لا میکنگ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب پرسوٹ آف نالج جو ہے, ضروریات, وہ سادہ سے سادہ بات اور اندرونی تزکیے سے بڑھ کر لوگوں کے پاس یہ وسائل ہے اور سہولت ہے, تو اس لیے وہ دوڑ کے جاتے ہیں پچھلی قوموں کے ایرانی فلسفے کی طرف, رومیوں کی طرف, فارسی کی طرف, کہ اب ان سے کچھ ملے. ان کے پاس تو کوئی تاریخ اس طرح کی نہیں تھی قدیم. تو جس طرح آج مثال کے طور پہ فرض کریں کہ پاکستان کے پاس پیسے آ جائے اور بہت ملٹری مائٹ مل جائے اور 6-7 ارد کے ملک پہ قبضہ کر لے, تو پہلا کام ہم شاید یہ کریں گے کہ پچھلی جو سپر پاورز تھی ان کے طور طریقوں کو ذرا اپنانے کی کوشش کریں گے, ان کی طرح
بننے کی کوشش کریں گے تو سوسائٹی میں ایک شفٹ آتا ہے. لیکن ابھی تک جس کو ہم آج فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں یہ جا کے بہت بعد میں شروع ہوتی ہے, اور ایجوکیشن جو ہوتی ہے ٹریڈیشنلی وہ افراد سے افراد کی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک استاد ہے, اس کے پاس تقریباً سارے علوم آدمی پڑھتا ہے اور اسی استاد سے پڑھ کے اسی کے کہتے ہیں کہ ٹوٹلیج کے اندر اسی کے زیر نگرانی وہ علوم حاصل کرتا ہے. کوئی استاد کے پاس فلاں چیز پڑھنے جاتی, جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس رحمۃ اللہ علیہ جب امام محمد نوجوانی میں آتے ہیں تو کچھ عرصے گزارتے ہیں, سارا کچھ ان سے اور ان کی اسی سراؤنڈنگ سے ہی پڑھ جاتے ہیں. لیکن جب امام صاحب کے انتقال کے وقت قریب آتا ہے تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ تم مدینہ کے سب سے بڑے عالم کے پاس چلے جاؤ, جس کا نام مالک بن انس ہے, یعنی کہ امام مالک جو مشہور رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جس کو ہم سکولنگ کہتے ہیں نا جی, جس طرح ہم ایک اسٹرکچر ایجوکیشن پہ رہتے ہیں جی کہ اسکول ہوگا اور پیریڈز بنے ہوں گے اور کتابوں کی ٹیکسٹ بکس ہوں گی اور کریکلمز ہوں گے اور ڈیوائڈ ہوں گے, یہ چیز ہمارے یہاں شروع جا کے بہت قریب جا کے شروع ہوتی ہے امام غزالی کے دور میں, مدرسہ نظامیہ کے دور میں جا کے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کا نظام جس کو ہمیں شاید میری باتوں سے بڑا انفارمل اور اسکیٹرڈ لگ رہا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ پرسنالٹی اور پرسن اور ٹیچر اسٹوڈنٹ بیسڈ ہے. وہ علماء کے ساتھ براہ راست جو صوفیاء کے ذکر کیا, صوفیاء کہتے ہیں کہ العلم نور ہے, علم جو ہے وہ ایک نور ہے اور وہ دل سے دل کو منتقل ہوتا ہے, وہ سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے. اور اس کے انتقال سے یعنی کہ اس کے آگے سے آگے جانے کا طریقہ جو سٹرکچر تھا, میری ذمہ داری وہ تھی بتانے کی, وہ سٹرکچر انڈیویجول اور پرسنالٹی بیسڈ تھا. اچھا ابھی اگین آج کیونکہ ہمیں پرسنالٹیز پہ اتنا مسٹرسٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اب ہمیں یہ سن کے پرسنالٹی بیس کا لفظ فکر ہوتی ہے, اچھا پھر تو یار وہ پیری فقیری صرف ہوتی ہوگی, اور پھر وہ جو ایبسولوٹ پاور کنٹرول تھا جس طرح آج کرنا نا, آج ہماری پرسنالٹیز کم ہیں اس طرح شاید کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت یہ منتقل, اس لیے ان کو ہم علوم نقلیہ یا نقلی علوم کہتے ہیں کہ یہ نقل ہو کے آتے ہیں. عقلیہ جس کو ہم نیشنل نالج کہہ رہے تھے سید صاحب, نقلیہ جو نقل ہو کے آتے ہیں, اللہ نے جبریل کو دیے, جبریل نے حضور کو سکھایا, حضور نے صحابہ کو سکھایا, وہ نقل ہو کے ٹرانزیشن کر کے وہ آتے ہیں, وہ ڈیوائن سورس سے چلتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز چینج آتی ہے جو میں نے کہا کہ یونانی علم کا آتا ہے کہ اب اس یونانی اور اس گریک نالج اور فلسفوں کی جب یہ جو میں پنجابی بولنے والوں کے لیے اور خاص طور پہ سید صاحب تو بہت اچھی پنجابی بولتے ہیں, تو میں ان کی بتا دوں کہ رج خان کی بستیاں نے ساری, کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کے پاس بہت سارا پیسے وفر ہوتے ہیں اور بہت سارا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نئے اس کو شوق چڑھتے ہیں کہ جی ایک ڈرامہ بناتے ہیں اپنی تاریخ کے بارے میں. تو ایسے آگے نا بہت سارے, تو وہ یہ کام کرتے ہیں. تو پھر وہ ایک اس طرف شفٹ آتا ہے کہ کیونکہ ہر بندے کو عربی زبان آ چکی تھی, ہر بندے کو نالج تھا, نماز تھی, کھانے پینے کو تھا, دنیا میں پھیلنے کی جگہ بچی کوئی نہیں تھی جانے کے لیے. تو جس چیز پہ محنت ہونا شروع ہو گئی وہ پھر یہ انٹلیکچوئل پرسوٹس ہو گئیں, جن میں سے کئی پرسوٹس ایسی تھی جو بہت شاید اس کو علم نافع کہا جاتا ہے, اور جس کو ایسا علم جس سے کہ انسان یا انسانیت کو کوئی نفع ہونا ہو, ہم اس طرف نہیں جا سکے. اس کے ریئیکشن کے اندر بہت سے مسلمان فلسفیوں نے ایک ریئیکشن دیا اور اس فلسفے کو نفی کرنے کے لیے اپنا فلسفہ گڑھا. یہ الگ بحث ہے کہ وہ اس کا فائدہ کتنا ہوا, لیکن رزلٹ یہ ہوا کہ ہم اس وقت اس قسم کی باتیں کرنا افورڈ کر سکتے تھے. میں آپ کو اس کی ایک سادی سی مثال دیتا ہوں کہ جس وقت بہت سے مسائل مسلمانوں کے حل ہو جائیں گے تو میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا, علماء سے کہوں گا کہ آئیے بیٹھیے اور تراویح پہ بحث کرتے ہیں کہ 8 اور 20 پہ, 8 اور 20 پہ, 8 اور 20 پہ. لیکن ابھی بھائی ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. لوگ مسجد میں تو آتے نہیں ہیں, تو 8 اور 20 کو چھوڑو, صفر کی بات کرو کہ بیچارہ صفر والا جو ہے اس کا کیا کرنا ہے, اس بیچارے کو کیسے محبت سے لے کے آنا ہے. تو آج ہم گزرتے گئے. اچھا, اس کے ساتھ جب اگلا دور علم کا آتا ہے یا ٹرانسمیشن آف نالج کی بات آتی ہے, اور تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کولونیل دور ادھر چڑھ دوڑتے ہیں لوگ مسلمانوں کے اوپر, تو ان کی ایک دفعہ ساری کے ساری ایجوکیشن اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ ختم کر دیا جاتا ہے. وہ برے صغیر ہو, وہ گلف تو خیر اس وقت تھا ہی کچھ نہیں وہاں پہ,
وہ افریقہ کی جگہ ہو, وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں, یہ ساری کی ساری دوسری قوموں کے حصے میں آ جاتی ہیں. بہت سے مخطوطے, بہت سی کتابیں اصل تو انہی کے پاس آج تک پڑی ہوئی ہیں, اگر آپ نے پڑھنی ہے مسلمان ممالک میں کم ملتی. اور وہ جو پورا نظام تھا, سوسائٹی ہی ختم ہو گئی, تو اس کا سوشو اکنامک سیٹ اپ بدل گیا. ہندوستان میں انگریز اور پھر دوسرے غیر مسلم آبادیاں اور پھر نیچے مسلمان. الجیریا میں یا مراکش میں یا ایجپٹ میں تو مسلمانوں کے علاوہ اور آبادیاں کم تھیں, کرسچن آبادی تھوڑی تھی. وہاں پر ایک دباؤ کے اندر, تو وہ ایک آپریشن کی اسٹیٹ میں تو کوئی تھیوری آف نالج کام مچاروں کی آنی نہیں تھی. وہ تو نماز ہی پڑھ لیں تو روزے رکھنے والی بات ہے, تو بڑی کمال کر دی. ارے صغیر میں بھی یہی ہوا کہ جب ایک دفعہ خاص طور پہ جنگ آزادی کے بعد تباہی پھری, ایک طرح سے برا حال ہوا, تو ایک کلونیل دور کے اندر پھر ایک نیا مدرسہ نظام کیا. اس کا نام تو مدرسہ تھا, نام تو جامعہ تھا, نام تو اس کو درس نظامی کا ہی دیا گیا, لیکن اس کا تعلق قرآن نصاب کے ساتھ نہیں تھا, اور یہ بڑا ایک محدود سا نصاب تھا, اور وہ مسلمانوں کے بدترین دور کا نصاب تھا. اور وہ بدترین دور کا نصاب کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے کسی چیز کے لیے, جب ہم سفرنگ ایٹ دا ہائیسٹ یا ایٹ دا لوئسٹ ہم اسٹیٹرا میں چلے گئے سوسائٹی کے. علماء کی پروٹوکول لیول جو ہے وہ نائب قاصد کے برابر جہاں پہ ہو, تو بیچارے اس وقت کیا لیڈرشپ شو کرنی تھی اور کیا انہوں نے نالج دینی تھی. بس یہ تھا کہ نمازیں پڑھ جائیں, اذانیں لوگ دے لیں, علوم دین محفوظ ہو جائیں, تاکہ دین کا علم تو لوگوں کے پاس, چاہے چند لوگوں کے پاس ہو. بطور فرض کفایہ کے, جس کو فرض عین ہونا چاہیے تھا, جیسے کہ سید صاحب نے کہا, وہ فرض کفایہ بن گیا. اور نمبر 3 ایک کام مسلمان علماء نے جو بر صغیر میں کیا, وہ یہ تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے کلچر کی تحفظ بھی کی, کہ اگر یہ کلچر بچ گیا تو وہ بھی ایک ڈیفینسو وال ہوتی ہے کمیونٹی کو بچانے کے لیے. اور اس وقت کے دور کی تو پھر مصیبت اب ہم آتے ہیں کہ آج بھی میرا وقت شاید مکمل ہو گیا, آج بھی ہم اسی کلونیل دور میں ہی practically living in that same era. We haven't done really much. ہم کیا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کیا, لیکن we haven't really done much to change this. اور اللہ کرے کہ آپ سے, ہم سے اللہ کوئی ایسا کام لے لے, سید صاحب سے کوئی ایسا کام لے لے, ہم پیچھے اس عوام کے چل پڑے گا. ظاہر آپ آن لائن ہیں یا وہ میرے خیال سے شاید ان کا کنیکشن کٹ تو نہیں گیا؟ بڑا آپ نے چھوٹے سے عرصے میں پورا, آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے, آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ میرے خیال سے آپ کا کنیکشن میں کچھ ہے, کیونکہ ہمارا تو ٹھیک ہے, ڈیلے نہیں ہے, آپ کی طرف سے ڈیلے آ رہی ہے تھوڑی. میں اپنا کیمرہ بند کرتا ہوں, شاید بہتر ہو جائے. ہاں آئی ڈونٹ نو, بہت کٹ کے مجھے بھی تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. تو آپ کو آواز پہنچی؟ شاید میرے کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہے, آئی ڈونٹ نو. جی ابھی بہتر ہوا ہے. تو ابھی جیسے جہانگیر صاحب نے یہ اوور ویو ایک دیا اور ایک پکچر ابھی کھینچی ہے کنٹمپریری سچویشن کی, آپ کا اس کے حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ I mean, what is the way forward? میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں. تیمور صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل, ہمارا کنیکشن ٹھیک ہے. ایسا کرتے ہیں کہ جو تیسرا نمبر کا پوائنٹ تھا ہمارا, جس پہ ہم نے کنکلوڈ کرنا تھا, پھر میں اتنی دیر میں گفتگو خدمت میں عرض کر دوں تاکہ جب وہ آئیں تو. ہمارا تیسرا نقطہ آپ نے مجھے جو عطا کیا تھا وہ یہ تھا, سجیسٹنگ پاسبل ماڈلز فار دا پرسوٹ آف نالج ٹوڈے. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی کہ آج کے دور پہ کیا ماڈل ہوگا تعلیم کا. میرے خیال میں ہم اس کو بغیر سید صاحب کی اجازت کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. جو اسٹرکچرل والا میں کر لیتا ہوں اور انڈیویجول والا ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چل. اسٹرکچر والا یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ the short of it is کہ جو ہمارے سوسائٹی کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, باشعور ہیں, ان کو عصر حاضر کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے اس چیز کا احاطہ کرنا ہوگا کہ جو بھی ہیومن اور فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہیں
اس نئے دور کو یا اس دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیڈس آف دی انڈیویجول، اس کے بارے ہم نے کہا تھا کہ سید صاحب فرمائیں گے، اور نیڈس آف ایز اے نیشن، ایز بلکہ ہیومن کائنڈ یا مین کائنڈ، ہمیں ان ضروریات کا احاطہ کرنا ہوگا. جیسے کہ کچھ بہت ساری باتیں ہم کرتے رہتے ہیں سید صاحب سے، ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں سید نقیب العطاس سے، ملیشیا والے، جیسے بہت سی ایک بڑی براڈ ویژن ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے، اور دیگر تھنکرز اینڈ فلاسفرز آف دا ٹائم اینڈ ویژنریز آف دا ٹائم جو ہیں. ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے جس کی بنیاد پہ ہم اپنے نیشنل یا اپنی امتی، جس کو میں نے ایک لفظ اضافہ کیا ہے انگریزی میں، اومیٹک جو نیڈز ہیں، امت کی جو نیڈز ہیں، ان نیڈز کے کو آج کے دور میں اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کی ضروریات ہے. اسپرچل نیڈز کیا ہے، ہماری اسکلز کی کون سی نیڈز ہیں، اور ہماری سب سے بڑی جو نیڈ ہے وہ اسپرچل نیڈ ہی ہے، کیونکہ ہماری پرسنالٹی کو مسلمان کی بنیادی طور پہ ڈیفائنڈ ہی، جس طرح کہ سید صاحب نے بھی کہا، توحید کرتی ہے، اور توحید سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آخرت سے ہی ساری بات کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو ہم اپنے ایکشنز کو چینج کرتے ہیں، اور ہمارے جس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان ہے ہی اس علم کا نام جو آپ کی فکر اور عمل پہ حاوی ہو جائے، وہ دکھائی دے آپ کے علم میں. اور یہ ڈیفینیشن قرآن مجید نے بتائی. قرآن مجید نے ایمان کو کسی حد تک ٹینجبل کر دیا جب قرآن نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ظاہری علامات اخلاق کو عمل میں بتا دی. یعنی کہ ایمان کی ایک عمل کی نشانی تو یہ کہ ایک سخت نماز ہو، پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے. اور ایمان کی بتائی کہ ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان صرف زبان سے اچھی بات نکالے ورنہ خاموش رہے. ایمان کی علامت حضور نے بتائی کہ انسان ہمسائے سے نیک سلوک کرے. ایمان کی علامت آخرت پہ بتائی، اللہ اور آخرت پہ، کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. تو یہ علامات ٹینجبل اسی لیے ہی ہیں ایمان کی بہت ساری، کہ ایمان ہے ہی اس علم کا نام جو انسان کی شخصیت پہ دکھائی دینا شروع کرے. تو ہمیں یہ چیز کرنی ہوگی، looking for a way forward, کہ we would have to sit down people with the resources, with the human resources, with the financial resources, and to outline the things in the light of کہ علامہ اقبال ہمارے ہاں، میں نے نقیب العطاس کا نام لیا، میں ان کو مل کے بھی آیا تھا ملیشیا جا کے اسی لیے، اور جیسے سید صاحب ہے، اور ہمارے اور بھی ایسے بھائی جو بیٹھے ہیں، اور وہ ہم جیسوں کی رہنمائی فرمائیں کہ آگے اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا آگے سے. جی تو اگر آپ اسی موضوع پہ سارٹ آف کنکلوڈنگ بھی ہو جائے گا کہ what is in your opinion what should we be doing, what is the way forward really? مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جہانگیر صاحب نے تو بتایا نا. جی میرے خیال میں ہماری اپنی روایت میں اس کا جواب موجود ہے. جو ہماری اس وقت ایجوکیشن یا علم کے حوالے سے جو بحثیں چلتی ہیں وہ یہی چلتی ہیں، کون سا علم اسلامی ہے، کون سا علم غیر اسلامی ہے، کون سا پڑھنا چاہیے، کون سا ایکسکلوڈ کرنا چاہیے ہمارے سیلیبس سے. تو پہلے میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ الزرنوجی نے بہت پہلے ہمیں یہ سارا کچھ بتا دیا تھا. اور میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا تیمور بھائی، ہم نے ایک وہ جو ہمارے سیلیبس کا کورس تھا اس میں نے علم کے اوپر 1.5 گھنٹے کا لیکچر کیا تھا، اور میں نے بات کی تھی کہ ہمارے حکمان رؤوس ثمانیہ 8 سرے، وہ ہمیں سٹینڈرڈ دیا تھا کہ کسی بھی علم کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو وہ 8 سرے آپ کے پاس ہیں. کوئی بھی علم جو ان 8 چیزوں کے اوپر پورا اترے گا وہ آرام سے اسلام کے کور میں آ سکتا ہے. جس میں پہلا یہ تھا کہ علم کا نام کیا ہے، اور وعدے علم کون ہے اس علم کو بیان کرنے والا، علم کا رتبہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، موضوع علم کیا ہے، مبادی علم کیا ہے، مسائل علم کیا ہے. یہ میں نے 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں 8 کے 8 سمجھائے تھے. تو آج بھی ہمارے پاس ہماری روایت میں وہ موجود ہے. ہم کسی بھی علم کو وہ نافع ہے یا مضر ہے ان 8 سٹینڈرڈز کے اوپر آسانی سے، اور وے فارورڈ جو ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن کی جو علم کی تھیوری ہے وہ بہت ہولسٹک ہے. اٹ از ویری انکمپاسنگ. آپ اس کو بار بار صرف ہم اس کو عبادت اور عقائد کے اندر ایک حصار کے اندر جکڑنا چاہتے ہیں. بیسیکلی تو پورے
قرآن میں 706 آیتیں صرف مظاہر قدرت پر تفکر کرنے کا درس دیتی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو اب ایک طرف ذکر خدا ہے اور ایک طرف فکر فطرت ہے. اور خود اگر آپ خود اسلام کو دیکھ لیں فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ نے دین اسلام کو فطرت کے ساتھ جوڑا ہے. اور فطرت جو ہے ہماری وہ علم پر قائم ہے. یہ حضرت آدم کی جو کہانی ہے وہ آئی ہی قرآن میں اس لیے کہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اگر فطرتاً اٹ کمز ٹو اس. سو میرے خیال میں جتنے بھی علوم ہیں ان کو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر وہ ہمارے بنیادی پرنسپلز کے خلاف جا رہے ہیں وہاں پر ان کو ہم چھوڑیں گے. ادروائز چاہے میتھمیٹکس ہو، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے وہ فزکس ہو، دے آر پرفیکٹلی، مطلب میں تو بلکہ جہانگیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی میں ان سے بھی بلکہ پوچھ لوں گا، استاد ایک طرح سے ہیں یہ ہمارے، کہ کوئی بھی آپ ایک چیز بتا دیں جو خالصتاً دینی ہو یا خالصتاً دنیاوی ہو. علم میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اگر میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور مقصد میرا یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے، میں پیسہ بنا لوں، تو وہ دنیاوی علم ہو جائے گا. اور اگر میں فزکس بھی پڑھتا ہوں اور مقصد میرا یہ ہے کہ میں اپنے رب کی تخلیق کو سمجھوں، تو وہ دینی ہو جائے گا. بلکہ ہمارے علماء نے جب علم کی اقسام بیان کی تھی تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ 3 قسمیں ہیں علم کی: علم روایت، علم درایت اور علم رعایت. علم روایت ہمارے پاس موجود ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، اور درایت اس پر پہلے بھی بہت ہوئی ہے، اب بھی اس کے اوپر بہت ہو رہی ہے. اور علم رعایت یہ ہے کہ جب ہم احکام الہی اور احکام نبوی جو ہے ان کو اپنے وقت اور اپنی جگہ کا لحاظ کرتے ہوئے عملی جامہ پہنائیں. جو جہانگیر بھائی کی بات مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت، کیونکہ آواز بہت کٹ رہی ہے، وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ناٹ دا وے فارورڈ، کیونکہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو قرآن ابھی بھی ہمارے وقت سے بہت آگے ہے. It is a book that doesn't talk much about past. It's always looking forward. تو ہم تو ایک ایسی روایت میں سے ہیں جس نے اتنی فلاورنگ کی ہے سیولائزیشنز کی، اور جہاں بھی گیا ہے اس نے اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. مطلب واحد مذہب ہے جس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. اس سے زیادہ اوپننس اور کیا ہوگی؟ صحیح بات کہ آپ کو اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق تم دیکھو، تمہیں عقلیں اپنی پروان چڑھاؤ، رب سے تم رابطے رکھو. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم دے گا. بس ہمارے خیال میں جو ہماری جو تھیوری آف نالج ہے اس میں جو ایک کمی جو میں جہانگیر بھائی کی بھی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے علم حضوری کو وہ درجہ نہیں دیا جو علم حصولی کو دی ہے، اور یہی ہماری غلطی ہے. کیونکہ پورے کے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو علم حضوری کا شرف بیان کیا ہے وہ علم حصولی کا نہیں ہے. آدم کا بھی شرف علم حضوری کی وجہ سے ہے. تو اگر یہ ہم تھوڑی سی اپنی کریکشن کر لیں تو میرے خیال میں وی آر گڈ. تھینک یو، بہت شکریہ. اصل میں آپ کا کنیکشن تھوڑا سا لوز ہو رہا ہے، مگر ہاں آپ کو شاید آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہوگی، مگر میں صرف آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ موضوع بہت اہم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ دس از ریئلی دا اسٹارٹ آف سیریز. سوری اباؤٹ دیٹ. ہاں میں بس اس کو کنکلوڈ کر رہا تھا جی کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ہستنیست کے پلیٹ فارم سے یہ اور بھی لوگوں کو شامل کر کے اس گفتگو کو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ لوگ پہلے ہی اس پہ سوچ بچار کر چکے ہیں. جدید دور میں اسلامی مفکرین، ان کی ٹیچنگ سے جیسے ان کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے مینٹل لینڈسکیپ میں، وہ کہیں نظر نہیں آتی. تو ان کو ڈسکس کرنا شاید ضروری ہے. اور بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں کچھ رہ بھی گئی ہیں کہ شاید علم اتنا نیوٹرل بھی نہیں ہوتا، کہ فزکس اور میتھس کس ایپسٹیمولوجیکل اسٹرکچر سے پڑھایا جا رہا ہے اس کا اثر پڑتا ہے، اس انسان کی جو ذہنی ساخت ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. وہی علم جب اسلامک سویلائزیشن میں پڑھایا جاتا تھا شاید اس طرح نہیں پڑھایا جاتا تھا، اور نہ ہی کلاسیکل گریس میں اس طرح پڑھایا جاتا تھا.
ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں پیورلی مٹیریلسٹ ورلڈ ویو سے یہ علوم، یعنی کہ باقی چیزیں ان علوم میں سے نکال دی گئی ہیں جو اس کو خدا سے جوڑتی تھیں، انہی علوم کو، چاہے نمبر ہے، فزکس ہے، اسٹرانومی ہے. تو یہ پورا الگ ایک وہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس ڈسکشن کا حصہ ہے جو شاید بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ریالٹی دیٹ از ریفلیکٹڈ آن ہاؤ یو ڈیفائن نالج. اور اس کا ہم بہت سے مسائل کا اصل میں شاید ماڈرن ایجوکیشن جیسے ذہن پیدا کرتی ہے اس میں اس کا جو پس منظر ہے انلائٹمنٹ فلسفی کا اور رینیسانس کا اور مٹیریلزم، ریشنلزم، وہ سب اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے. اس کو بھی شاید ڈسکس کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں وہ علم میرلی فنکشنل طرح سے ملا ہے، اس لیے ہم کچھ کریٹ نہیں کر پاتے. خیر یہ پوری ایک کرٹیک پھر آ جائے گی. کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے اس پہ بڑی ضرورت ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں اس کی مختلف جہتوں پہ بات چیت کرنا. اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جہانگیر صاحب. جی جی بالکل. اور میں نے کہا نا کہ ایک ایک جو جملہ ہے جو سمرائز اس طرح کیا سید صاحب نے، یا جو میں نے اس کی سسٹی بیان کی، وہ ایک ایک پیراگراف جو ہے اس کو پورا ایک دن چاہیے کہ اس کے اوپر بات ہو. اور اس کی اور پھر ایک چیز جو ہم نے ظاہر ہے صرف اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو ایجوکیشن ریفارم موومنٹس پچھلے 100 سال میں ہوئی ہیں، 125 سالوں میں، ان کے اچیومنٹس اور فیلئرز بھی جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے. جی تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور ایک میرے خیال میں لارجر آڈینس کے علاوہ ایک لارجر پینل سے ہمیں اس پہ انپٹ لینی چاہیے. شاید میں کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ لگ رہا ہے کہ اور لوگوں کو شامل کر کے اس گفتگو کو جاری رکھنا چاہیے. یہ انشاءاللہ آپ کی بہت ہی رچ گفتگو تھی، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا بھی اور عزیر صاحب کا بھی. تو انشاءاللہ جلد دوبارہ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم.